میں ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی. اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک کیا. انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے. اس کے علاوہ کابینہ کے سینئر اراکین چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اس میں شریک تھے. اور مقصد یہ تھا کہ جو پشاور میں سوسائیڈ واقعہ ہوا، حملہ ہوا، اس کے بعد کس طریقے سے دہشت گردی کے ان واقعات سے نپٹا جائے. اس میں آغاز ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پریس ریلیز تو آ گئی ہے، اس میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، لیکن جو اندر کی جو خبریں ہیں، اندر اس میں کیا ڈیسیجن ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں جو سب سے اہم ایک تو فیصلہ ہوا ہے، انفیکٹ جو بریفنگ کو بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ٹی ٹی پی نے قلعدم تحریک طالبان پاکستان نے انکار کیا ہے کہ وہ اس پشاور حملے کے پیچھے ہیں، لیکن جو سیکیورٹی بریفنگ دی گئی ہے وہاں پر شرکا کو، اس میں یہی بتایا گیا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہی ہے. تو اس بنیاد پر حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو، جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے، پہلے بھی ہم ٹیک اپ کرتے رہے ہیں، لیکن اب افغان طالبان کے ساتھ ایٹ دا ہائیسٹ لیول کا مطلب یہ ہے کہ جو افغان طالبان کے چیف جو قندھار میں ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، یہ ایشو ان کے سامنے رکھا جائے گا کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کیا جائے اور واضح پیغام دیا جائے گا کہ پاکستان جو فردر کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا. یہ بہت اہم فیصلہ لیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ اس میں پاکستان کو کتنی کامیابی ہوتی ہے. دوسرا شہباز، ایک دو چیزیں اس میں اور بھی ڈسکس ہوئی ہیں کہ ایک تو جو بریفنگ وہاں پہ دی گئی ہے، دو کے دہشت گردی کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ مہینوں میں، اور خاص کر جب سے افغان طالبان آئے ہیں، اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ ایکنالج کیا گیا کہ ابھی تک پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، خاص کر کے سابقہ جو قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ دہشت گردوں کا ایز سچ کسی خاص علاقے پر قبضہ نہیں ہے یا ہولڈ نہیں ہے. تو اس لیے رد الفساد یا ضرب عزم جیسے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے. ایک تو یہ اس کے اندر میرے خیال میں فیکٹر ہے، لیکن اہم اس کے اندر جو مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے، آرمی چیف نے بھی وہاں سے ایڈریس کیا پارٹیسپنٹ سے، تو وہ بہت کلیئر تھے، ان کی بالکل کلیئر ہیڈڈ تھے کہ اس معاملے سے کس طرح سے نمٹنا ہے. کامران، انہوں نے کہا تو ہے کہ ہم افغان حکام سے ہائیسٹ لیول پہ یہ معاملہ اٹھائیں گے، لیکن اس واقعے کے بعد جو افغانستان سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی ان کے کسی آفیشیل ایکٹنگ فارن منسٹر کی، ان کی امیر متقی کی، حبیب صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں دیکھو، آپ ہماری طرف کدھر آ رہے ہو. وہاں سے تو ان کی اسٹیٹمنٹ سے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ پرابلم آپ کے گھر میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو یہ کام نہیں ہو رہا جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. انفیکٹ جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہے امیر متقی، انہوں نے بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آج تک ایسی کوئی خود کچھ جیکٹ نہیں دیکھی جو پوری بلڈنگ اڑا دے، جو میرے خیال میں ان کا کوئی ویلڈ ریزن نہیں، کیونکہ اس کی وجہ اب بتا دی گئی ہے کہ وجہ کیا تھی کہ ایک تو 50 سالہ وہ پرانی مسجد تھی، اور پھر جو شاک ویوز کی وجہ سے وہ دیواریں اس کی گر گئیں اور چھت گر گیا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کا گڑھ ہے، تو پھر جو افغانستان کے جو دوسرے دوست ممالک ہیں یا پڑوسی ممالک ہیں جیسے ایران ہے، ازبکستان، تاجکستان، تو وہ لوگ ہم سے کیوں شکایت نہیں کرتے، وہاں پر دہشت گردی کے کیوں واقعات نہیں ہو رہے. تو یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے ایک کنسرن والی بات ہے. لیکن بے شک انہوں نے پبلکلی جو بھی پوزیشن لی ہے، لیکن جو مجھے ذرائع نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نے ہی حملہ کروایا اور ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کے اندر موجود ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میں نے بتایا نا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں ان کو سٹیپ اپ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بارڈر کے ایریاز میں، آپ کو پتا ہے کہ اکراس دا بارڈر جو بالکل کلوز جو ایریاز ہیں افغانستان کے اندر، وہاں پہ ٹی ٹی پی اور ان سے جڑے جو لوگ موجود ہیں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں گو اہیڈ دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر وہاں سے گڑبڑ ہوگی تو وہ ٹالریٹ نہیں کرے گا. اکراس دا بارڈر بھی جانا پڑے، میں ذرا محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں، تو پاکستان وہ کرے گا. تو میرے خیال میں ایک کلیئر میسج افغان طالبان کو وہ دیا جائے گا. اسی لیے انٹرونشن وہ سیکھ کر رہے ہیں جو افغان طالبان کے جو چیف ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، کہ شاید ان سے بات کر کے ایک کوشش کر لی جائے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ ہے کہ ہم خود یہ بات مان چکے ہیں، ہمارے کچھ سیاستدان کے 40,000 جنگجو جو ہے یا ان کی فیملیز کے ممبرز ہیں وہ پاکستان آئے ہیں. تو جب ہم نے خود الاؤ کیا ان کو، نہیں 40,000 تھوڑا سا میرے خیال میں وضاحت کر دیں. ایک تو کہتے ہیں کہ 8 سے 12,000 جو دہشت گرد ہیں، اور کل ملا کے 35 سے 40,000 جو ان کے فیملی ممبرز کو ملا کے، اب اس میں سے کتنے آئے، سینکڑوں کی تعداد میں ضرور واپس آئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ لوگ سارے واپس آئے، بٹ ہزاروں کی تعداد میں ڈیفینیٹلی وہ پاکستان واپس آئے. اور جب انڈیپینڈنٹ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی علاقہ ان کے قبضے میں نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ہائیسٹ فورم ہے اور ہم اس کی بات کی عزت کرتے ہیں،
لیکن جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے کچھ علاقوں میں اپنی چیک پوسٹیں بھی بنائی ہیں. تو اگر انہوں نے چیک پوسٹیں بنائی ہیں وہ اوپنلی بنائی ہیں, وہ تو چھپ کے نہیں بنائی, تو پھر تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو وہاں پہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی کچھ پکچر ابھی کمپلیٹلی کلیئر نہیں ہے, یا ہمیں پورا سچ بتایا نہیں جا رہا, ان کو پتا ہے چیزیں باہر اس طریقے